أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجران کا وفد، عیسائیوں کا نجران کا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کے لیے آیا تھا، ان کی تعداد 60 تھی. مدینہ میں پہلے سے یہودی آباد تھے، انہوں نے بھی اس نجران کے وفد کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کے مذہب پر اعتراضات کیے اور اپنے گمان میں ان نصرانیوں کی، عیسائیوں کی مدد کی. یہ دونوں مل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. عیسائیوں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ان کا تعلق ہم سے ہے اور ہمارا تعلق ان سے ہے. یہودیوں نے کہا نہیں، یہ تم غلط کہہ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ان کا تعلق ہم سے تھا اور ہمارا تعلق ان سے ہے. ان دونوں میں اس بات پر اختلاف ہو گیا. نصرانیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانی عیسائی تھے، اور یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں کا یہ دعویٰ باطل تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی نصرانیوں اور یہودیوں، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات نصرانیوں کے مذہب کی کتاب ہے، یہودیوں کے مذہب کی کتاب ہے، اور انجیل نصرانیوں کے مذہب کی کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں نازل ہوئی ہیں من بعد ہی، آپ کے بعد. نصرانیوں کا مذہب، اس کی ابتدا انجیل سے بنتی ہے، اور یہودیوں تمہارے مذہب کی ابتدا تورات سے بنتی ہے. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان دونوں کتابوں کے نازل ہونے سے بھی بہت عرصہ پہلے تشریف لائے اور وہ چلے گئے. لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں، عقل نہیں کرتے، یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے. یہ کیسا دعویٰ ہے تمہارا؟ بالکل اسی طرح ہے 1947 میں پاکستان بنا. 1847 کا کوئی آدمی کہے میں پاکستانی ہوں، ابھی تو یہ بنا ہی نہیں، تو کہاں سے پاکستانی بن گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1450 سال ہو گئے.
کوئی 1550 سال پہلے کا آدمی کہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا، کوئی 1800 سال پہلے کا آدمی کہے کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، کوئی 2000 سال پہلے کا آدمی کہے کہ میں اسی طرح زندگی گزارتا تھا جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، تو کہیں گے وہ عقائد ان انبیاء کے مطابق ہوں گے، شفاف بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن تم جس نسبت کی طرف دعویٰ کر رہے ہو وہ نسبت تمہاری بنتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن پر کتاب تورات نازل ہوئی، اس زمانے میں کچھ عرصہ تک وہ تورات بالکل اسی طرح پڑھی جاتی تھی اور عمل کی جاتی تھی جس طرح اللہ نے نازل فرمائی، پھر آہستہ آہستہ بعد والوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دی، اپنی مرضی کے مسائل لکھنے، اپنی مرضی کے مسائل نکال دینے، ان میں ترمیمات کر دینی، دنیاوی منفعت کے لیے، لالچ کے لیے مسئلے کو بدل دینا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ عرصہ بعد تورات اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہی۔ اصلی حالت میں باقی ہوتی اور پورے کے پورے اسی دین پر عمل کرتے، تب بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑنے میں درست نہ تھے، کیونکہ ان کی نسبت رک جاتی تھی موسیٰ علیہ السلام تک۔ بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، انجیل کو ابتدا میں ان کے حواریوں نے خوب پڑھا، خوب سمجھا اور اس کی تبلیغ بھی کی، لیکن ان سے تقریباً 200 سال بعد ایک رومی مشرک بادشاہ نے جب کلمہ پڑھا، اس نے خنزیر کو حلال قرار دے دیا، شراب کو حلال قرار دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ عمر ابن الحی ایک شخص تھا جو مشرک تھا مکہ میں، اس نے بت پرستی کو ملت ابراہیمی قرار دے دیا اور بتوں کو لٹکانا شروع کر دیا، کعبے کے اندر بھی اور کعبے کے باہر بھی۔ یہ بت جو ہے حضرت مریم کی تمثیل ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی تمثیل ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تمثیل ہے، یہ اور بڑوں کی ہے۔ پھر ان پر تہوار مقرر کر دیے کہ فلاں مہینے کے پہلے ہفتے فلاں کی عبادت کرنی ہے، فلاں مہینے کے پہلے ہفتے فلاں کی عبادت کرنی ہے۔ یہ عقیدے گھڑ لیے انہوں نے، بارش کے لیے آنا ہے تو فلاں کے پاس آنا ہے، بارش رکوانے کے لیے آنا ہے تو فلاں کے پاس آنا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی رسمیں بھی تبدیل کر دی۔ فلاں بت کے حضور آنا ہے تو آپ نے کوئی شیرینی بنا کے آنی ہے، فلاں کے حضور آنا ہے تو کوئی ذبیحہ لے کے آنی ہے، فلاں کے حضور آنا ہے تو ننگے پاؤں آنا ہے، فلاں کے پاس آنا ہے تو ننگے سر آنا ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں تم نے اپنے دین میں شامل کر لی ہیں، مشرکانہ عقائد شامل کر لیے ہیں، تورات و انجیل کو بدل ڈالا ہے، اور پھر کہتے ہو ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی، تم سوچتے نہیں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نجران کے وفد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں بحث و تکرار کی، اللہ نے ان کا رد کیا۔ دور حاضر میں بھی ہم نے بہت ساری باتیں اپنی رواجی اور علاقائی اپنے تہواروں میں شامل کر رکھی ہیں، اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جی ہم شاید پورے اسلام پر ہیں، ہم سچی محبت پر ہیں، ہم قرآن کے مطابق ہیں۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم اپنی نسبت جب جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ساتھ، اور پھر ہمارے اگر کچھ اعمال خوشی میں اور غمی میں، پریشانی میں اور خوشحالی میں ایسے ہو جائیں جو غیر اسلامی ہوں، پھر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں۔ دیکھ لیں اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارا صوم جو ہے وہ فرض کا درجہ بن گیا،
تیسرے دن اجتماعی طور پر بیٹھنا اور پھر اس پر بڑی بڑی خیراتیں اور تمام رشتہ داروں کو دور دراز سے بلانا اور پورے شہر میں اعلانات کروانا اور پھر ایک بڑا جمع غفیر اکٹھا کرنا، کوئی اس کو کہہ دے کہ بھی یہ کہیں سے ثابت ہے، اب تو یہ کہنا بھی عجیب لگ رہا ہے، فرض کا درجہ بن گیا۔ وہ لوگ جو اپنے راسخ العقیدہ ہونے کے بھی کی خوش گمانی میں بھی رہتے ہیں، وہ بھی اس سے نہیں جان چھڑا سکتے۔ اس سے پھر اور آگے چلے تو وہ تو کیا کہنے، اب ہر جمعرات جو ہے، ابھی شہروں میں تو ہمیں کم ایسا ملتا ہے، دیہاتوں میں چلے جاؤ تو کیا بات ہے بھائی۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کہا، جی ہم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کروا رہے ہیں، ختم قرآن، ہمارا جی چاہتا ہے آپ بھی یہاں تشریف لائیں، ایک آدھ پارہ پڑھ دیں۔ تو میں نے کہا یار تلاوت تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، تیری دل جوئی مقصود ہے، چلو میں بھی آ جاتا ہوں۔ میں گیا تو وہاں وہ ختم قرآن کیا تھا، وہ تو کوئی 7 کھانے پکے ہوئے تھے، رنگا رنگ کے اس میں کھانے دلچسپ، اور اس میں مختلف خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹ کے تشت بھرے ہوئے تھے جو اتنے مہنگے۔ میں نے کہا بھائی یہ کوئی خیر تو ہے، آج اتنا بڑا کام، یہ تو پہلوانوں جیسی غذا ہے ماشاءاللہ۔ کہنے لگا ہاں جی ہم نے اپنی دادی کی پتہ نہیں تائی کی کسی کی وہ جمعرات کر رکھی ہے تو یہ اس پہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اچھے بھلے پہلوان کی جمعرات لگتی ہے، دادی تو بیچاری غریب نحیف سی تھی۔ بس مول صاحب آپ کھائیں، باقی کچھ نہ شمار کریں، ہاں بس بھریں اپنا پیٹ اور اللہ اللہ کہیں۔ بچوں کی پیدائش کے موقع پر دیکھ لو، بچوں کی دکھ سکھ کے موقع پر دیکھ لو، مختلف خوشی غمی کے موقع پر چراغاں کو دیکھ لو، ہم نے کہاں سے لیا، کہاں سے لائے ہم یہ چراغاں، اس کا کھوج لگاتے جاؤ، کہیں جا کے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت بنتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر درمیان میں رک جاتی ہے اور اس سے آگے کہیں ثبوت نہیں ملتا، پھر اس کو کہنا یہ سنت ہے، پھر اللہ کی مرضی، پھر افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں، عقل نہیں کرتے، تو تمہیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کا بھی یہی رد فرما دیا کہ تورات کے بعد تمہارا مذہب یہود شروع ہوا، انجیل کے بعد مذہب نصرانیت شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات سے بھی کتنا عرصہ پہلے، سو انجیل سے تو بہت ہی عرصہ پہلے تشریف لا کر دنیا سے چلے گئے، اور تم اپنے نسبت ان سے جوڑتے ہو۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں ان چیزوں کے بارے میں تم جھگڑا بھی کرو، اختلاف رائے بھی کرو، مناظرہ بھی کرو، فیما لکم بہ علم، جن چیزوں کا تمہیں علم ہو، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد کی چیزوں کا تمہیں علم ہے، اس بارے میں تم مناظرہ کرو، یہ عنوان تمہیں وہی حرج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے حالات سے تم واقف ہو تو یہودی ہو، تم اس کے بارے میں مناظرہ کر لو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، ایسی باتوں میں کس لیے تم اختلاف رائے کرتے ہو، جھگڑتے ہو، دلیل قائم کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آ جاتے ہو مناظرہ کرنے کے لیے اور بحث و تمہیز کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کن سے تھا، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے، اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کو اگر پتہ ہے اور یقیناً پتہ ہے تو اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، تو ان دونوں کا رد آ گیا، نہ وہ یہود میں سے ہے نہ وہ نصارہ میں سے ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، حنیف، وہ تو حنیف تھے اور مسلمان تھے۔ حنیف کا معنی تمام دیگر ادیان اور رواجوں اور دستوروں اور ضابطوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ تھے، اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، باقیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی سے انہوں نے اپنے تعلق کو نہ جوڑا۔ حنیفا مسلمہ، مسلمان یعنی اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔
قرآن پاک میں آتا ہے فقال اسلم، ابراہیم علیہ السلام بات کو تسلیم کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ فقال اسلمت لرب العالمین، فرمایا میں تو اپنے اللہ کے سامنے، پروردگار کے سامنے جو جہانوں کا پروردگار ہے، تسلیم کرنے والا ہوں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تینوں نظریات کے لوگوں کا رد آ گیا۔ اہل مکہ جو مشرکین ہیں وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور ہم ملت ابراہیم کے مطابق کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی بت پرستی کر رہے تھے، ملت ابراہیم سے دور تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ان مشرکین میں سے تھے جو مکہ میں آباد ہیں یا دیگر آبادیوں میں رہتے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کہنے میں یا ہونے میں لوگوں میں سے اگر کسی کا حق بنتا ہے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کا تعلق تھا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ آپ کے زمانہ مبارکہ میں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی ان کا حق بنتا ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حق ہے، ان کی نسبت کامل ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی نسبت بنتی ہے کہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا حضرت ابراہیم سے تعلق ہے، کیونکہ اہل اسلام جو ہیں وہ ملت ابراہیمی کے تمام اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں کا ولی اور کارساز ہے اور ان کا دوست ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی کو اگر اپنا تعلق بتانے کا احساس ہے یا تعلق بنتا ہے کسی کا، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے مومنین کا بنتا ہے کہ ان کا حضرت ابراہیم سے تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 66، 67 اور 68 تھی جس کو آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔